أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کل کے جو تازہ واقعات ہیں کہ بعض ملکوں کے اندر خطرناک قسم کا زلزلہ برپا ہوا، بطور خاص 3-4 ملکوں کے اندر، اور اس حادثے کے اندر نہ جانے ہمارے کتنے مسلمان بھائی شہید ہو گئے اور نہ جانے کتنے زخمی ہوئے، ان کے علاوہ مالی نقصانات الگ۔ اللہ تبارک و تعالی جب اس دنیا کو ختم فرمانے کا ارادہ کریں گے اور یہ دنیا اپنی عمر پوری کر چکی ہوگی، تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو مقرر فرما رکھا ہے جس کو صرف حکم کا انتظار ہے کہ اللہ کی طرف سے کب حکم ہوگا اور میں سور پھونکوں گا۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو دنیا کے اندر جتنی بھی انسانیت ہے یا جتنے جاندار ہے سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور سورہ زلزال کے اندر جو ہے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں تو زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے۔ ابھی جو زلزلہ آیا ہے یہ کوئی بہت زیادہ سخت نہیں، 7.5 مطلب 7.5 پوائنٹ کا ہے، اور اس کے اندر بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے گھر سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ قیامت آ چکی، ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی دنیا کے اندر مختلف وقتوں میں زلزلے آتے رہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دنیا کے اندر بے حیائی، زنا، چوری، قتل و غارت یہ سب چیزیں عام ہو جاتی ہیں تب اللہ تبارک و تعالی زلزلے، طوفانی ہوائیں، بارش، یہ ساری چیزوں کو بھیجتا ہے۔ دوسری حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں یہ ہے کہ تقریب کے بعد تعمیر ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سے پہلی قومیں جو اس دنیا کے اندر آئی ہیں، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو پوری کی پوری بستی پلٹ دی گئی۔ جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ پوری بستی کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف لے جائیں اور وہاں سے سیدھا بستی کو پلٹ، سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جگہ ایک نئی قوم کو پیدا کیا اور نئی انسانیت آباد ہوئی جو پہلے سے بہتر ہوئی۔ پہلے سے بہتر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی،
اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی اور اس زمانے کے نبی جو آئے اس کے مطابق عمل کرنے والی قوم پیدا ہوئی۔ ہم بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں اس درجے منہمک ہے تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب وبا آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو عام ہوتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ بستی کے اندر جو نیک لوگ ہیں ان کو چن چن کر کے وہ وبا چھوڑ دے، اور جو بدکار لوگ ہیں یا نیک لوگ نہیں ہیں ان کو چن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دے، یا اللہ کے دستور کے خلاف۔ اب سائنس اپنا دماغ لگاتی ہے، لیکن ایک سچا اور پکا مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ چاہے زلزلے آویں، چاہے طوفان آویں، چاہے کوئی اور آسمانی آفت آوے، سچا اور پکا مومن وہ ہے جو ان تمام امور کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے اچھے حالات بھی ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے برے حالات بھی ہیں، اللہ ہی کی طرف سے خوشحالی کے دن بھی ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے تنگ دستی کے دن بھی ہیں۔ ہم نے ایمان مفصل کے اندر پڑھا وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اگر ہماری زندگی کے اندر خوشی کے دن آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہماری زندگی کے اندر تنگی کے دن آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس تنگی کے اوپر، اس بیماری اور اس مصیبت کے اوپر صبر کرنا چاہیے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے نوازتے ہیں۔ خیر، جس صورت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، اور ایسا نہیں ہوگا کہ شہر کی چند عمارتیں گر کر کے اور زمین کا ہلنا بند ہو جائے۔ آپ پھلدار درخت کے اوپر سے پھل توڑتے ہیں تو جب تک کہ اس میں ایک بھی پھل باقی رہ جاتا ہے، اس وقت تک آپ پوری شدت سے اس درخت کو ہلاتے رہتے ہیں تاکہ اس کے اوپر جتنے پھل ہیں سب گر جائیں۔ تو یہ جو دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور زمین کے اندر جو زلزلہ آئے گا، یہ دنیا کے ختم کرنے کا زلزلہ آئے گا، اور یہ زلزلہ اتنا سخت ہوگا اور اتنا بھیانک ہوگا کہ زمین کے اوپر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، زمین پھٹ کر کے ایک نئی شکل اختیار کر جائے گی، زمین کے اوپر جتنے پہاڑ ہیں، جتنے مکانات بنے ہوئے ہیں، جتنی انسانیت ہے، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، اور زمین کے اندر جو بوجھ ہے، ہم جتنی بھی دھاتیں ہیں، لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، آپ جانتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں محفوظ کر رکھا ہے، اور انسانی ضرورت کے بقدر انسان نکالتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی ضرورت کے بقدر ہی پیدا فرماتا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے اندر سے بوجھ کو نکال پھینکے گی، سونے کے بڑے بڑے ستون، چاندی کے بڑے بڑے ستون کی شکل میں، اور بھی جتنے خزائن ہیں، جتنی دھاتیں ہیں، ان کو دھات کہا جاتا ہے، سونا، چاندی، پیتل، تانبا، المونیم، اسٹیل، یہ ساری کی ساری ایک قسم کی دھات کہلاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں زمین اپنے اندر سے، زمین کے اندر ایک طرح کا یہ بوجھ ہے، قرآن نے کہا اثقالها، بوجھ کو کہا جاتا ہے کہ زمین اپنے اندر سے بوجھ کو نکال پھینکے گی۔ اس کے بعد انسان حیرت کرے گا کہ یہی تو سونا ہے، یہی چاندی ہے جس کے لیے میں نے چوری کی، جس کے لیے
اپنے بھائی کو قتل کیا، جس کے لیے میں نے ڈاکہ ڈالا، جس کے لیے دوسرے کا گلا کاٹا، دوسرے کا حق دبایا، یہی چیزیں ہیں۔ انسان پیسے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بے وقعت کر دیں گے، بیکار کر دیں گے۔ وقال الانسان ما لها، اور کافر انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے، اس سے پہلے ایک حاشیہ لگایا اور کہا وقال الانسان ما لها، کہ کافر انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ چونکہ جو مومن ہے اور جو مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اسے تو یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن قرآن کی جو خبر ہے اور قرآن کا جو بیان ہے وہ ہو کر کے رہے گا کہ زمین اپنے دفینے کو نکال کر باہر پھینک دے گی اور یہ ساری چیزیں بے وقعت ہو جائے گی۔ لیکن وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا، کیا عجب ماجرا۔ جس چیز کے لیے اتنی محنت کی ضرورت پڑتی تھی، سونا نکالنے کے لیے، چاندی نکالنے کے لیے، بلکہ معمولی سی چیز آپ کہیں کہ کوئلہ نکالنے کے لیے انسان کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، آج یہ دن ہے کہ سارے کے سارے خزائن، سارے کے سارے دفینے زمین نے باہر اگل دی، بلکہ یہ کہا جائے کہ زمین نے قے کر دی۔ آپ کھائیں اور بدہضمی ہو جائے تو پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے سارا کا سارا باہر آ جاتا ہے۔ ٹھیک یہی منظر قیامت کے دن ہوگا۔ اور آگے کیا ہوگا؟ زمین بھی خاموش نہیں رہے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین کیا کرے گی؟ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کس طرح کی خبر؟ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ زمین پہ کرتا ہے، نیک عمل ہو، برا عمل ہو، کسی کو ستانا ہو، کسی کے اوپر ظلم ڈھانا ہو، نماز پڑھنی ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، تو زمین کے جس ٹکڑے پہ اور زمین کے جس حصے پہ بندے نے نماز پڑھی ہوگی، زمین کا وہ حصہ اللہ کے یہاں گواہی دے دے گا کہ یا اللہ اس بندے نے میری پشت پہ فلاں فلاں نمازیں پڑھی۔ اور زمین کے جس ٹکڑے پہ بھی انسان نے ظلم کیا ہوگا، چوری کی ہوگی، ڈاکہ ڈالا ہوگا، غرض یہ کہ کوئی بھی گناہ کا کام کیا ہوگا، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انسان انکار کرے گا کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا، تو زمین گواہی دے دے گی کہ یا اللہ اس نے کیا ہے، پھر بھی انسان جھوٹ بولے گا تو ہاتھ گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے میرے ذریعے سے یہ کام کیا ہے، پاؤں انسان کے گواہ ہو جائیں گے اور اللہ کے دربار میں یہ کہیں گے کہ میں چل کر کے جانے والا ہوں، زبان خود گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کو گواہ بنا کر کے پیش کریں گے۔ یومئذ تحدث اخبارها، کہ زمین اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی۔ کس چیز کی؟ یہی انہی ساری چیزوں کی۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ جب مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو فرض پڑھنے کے بعد سنتیں اور نفل نمازیں جو ہے وہ جگہ بدل بدل کر کے پڑھو۔ وجہ یہی ہے کہ زمین کے جس ٹکڑے پہ آپ سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، قیام رہے گا، آپ کا قعود رہے گا، یہ سارے کے سارے زمین کے اعضاء، سارے کے سارے زمین کے ٹکڑے آپ کے لیے گواہ ہوں۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ سنتیں گھر پہ بھی پڑھو تاکہ تمہارا گھر قبرستان نہ بن جائے، کہ گھر میں کسی طرح کی کوئی عبادتیں نہیں ہوتی۔ فرض نمازیں مسجدوں میں پڑھو اور سنتیں اور نفل اور تلاوتیں گھر کے اندر معمول بناؤ۔ کس دن کے لیے؟ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین تمہارے متعلق بیان دے گی، اس دن کے لیے۔ اور ایسا کیوں کرے گی؟ زمین کے اوپر زلزلہ کیوں آئے گا؟ زمین اپنے بوجھ کو باہر کیوں نکال دے گی؟ زمین ساری خبریں کیوں بیان کر دے گی؟
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، یہ سب اس لیے ہوگا کہ تیرے رب نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ زمین کو بھی حکم ہوگا، زمین جنبش کرے گی، ہلا دی جائے گی، لیکن حکم کس کا ہوگا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ، تیرے پروردگار کا ہی حکم ہوگا اس دن بھی، تب زمین ہلے گی۔ تیرے پروردگار کا ہی حکم ہوگا تو زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی، اور تیرے پروردگار کا ہی حکم ہوگا تب زمین اپنی خبر بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا۔ پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا میدان حشر میں، کہ انسان جوق در جوق آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ وقت کم ہے اس لیے اگلی آیت میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اگلی آیت کے اندر یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ انسان دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی، آپ اس کی مثال میں رائی کا دانہ لیں، یا رائی کے دانے سے باریک بھی، آج کی تحقیق نے جو یہ ثابت کیا کہ یہ جو پنکھا چل رہا ہے اور اس کی ہوا آپ کو لگ رہی ہے، اس کے بھی ذرات ہیں۔ پانی ہے، پانی کے بھی ذرات ہیں۔ اگر اس مقدار کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو وہ محفوظ پائے، اور اگر ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو محفوظ پائے۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ انسان کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام نہیں کرے گا مگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محفوظ پائے گا۔ اس کے اوپر ایک واقعہ ہے۔ ہمارے پڑوس ملک میں ایک صاحب رہتے تھے، بابو عبداللہ نام، ان کے دو لڑکے تھے، ایک سرکاری ملازم تھے اور ایک سرکاری ملازم، دونوں سرکاری ملازم تھے، لیکن ایک کی آمدنی زیادہ تھی، ایک کی آمدنی کم تھی۔ ان کے والد صاحب جب زیادہ آمدنی والے لڑکے کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ تمہارے یہاں جب آتا ہوں تو طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، طرح طرح کی آسائشیں ہوتی ہیں، اور ان کے پاس جاتا ہوں تو یہ ساری چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ لیکن جو دوسرے والے تھے جن کی آمدنی کم تھی وہ تھے متقی اور پرہیزگار، سرکاری ملازم تھے، رشوت وغیرہ کوئی چیز نہیں لیتے، اور ظاہر ہے کہ جو رشوت وغیرہ کا خواہش مند ہوگا یا جو رشوت وغیرہ کی کثرت کرے گا اس کے یہاں مال کی ریل پیل ہونا یقینی بات ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا حضرت شیخ مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم نے یہ واقعہ سنایا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے وہلے میں اس سے پوچھا کہ تم بابو عبداللہ کے ابا جان ہو، چاہو تو میں نے تمہاری مغفرت فرمائی۔ اب ان کے والد کی خواب میں زیارت ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کم آمدنی والے لڑکے سے کہا کہ تم ہی اچھے تھے اور زندگی بھر میں نے تم کو کوستا رہا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں یہ ہے کہ آمدنی کم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر صبر کیا اور چھوٹی چھوٹی معمولی نیکی کو اس نے کم نہیں سمجھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرات کو ملا کر کے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ملا کر کے آخرت میں بڑا کر کے بنا دیا۔ لیکن ایک آدمی کی نیکیاں بھی بہت ہیں اور گناہ بھی بہت ہیں، تو ظاہر سی بات ہے، اور حقوق بھی دوسرے کے لازم ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ قیام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس دن یہ دستور ہوگا کہ نیکیاں اور ثواب برابر ہیں،
لیکن دوسروں کے حقوق اس کے اوپر لازم ہیں، تو وہاں تو روپیے پیسے یا کسی اور چیز کے لین دین کا رواج ہے نہیں، اس کے گناہ کو جس کے اوپر حقوق لازم ہے لاد دیا جائے۔ اس لیے میرے محترم، یہ جو زلزلے آتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک الارم ہے۔ حضرت شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی، ان کی ایک کتاب ہے زلزلے اور مشاہدات، انہوں نے سائنس کی پوری تحقیق اور سائنس کا جو بھی کہنا ہے، جغرافیہ داں کا کہنا ہے، سائنس داں کا کہنا ہے، موسمیات محکمہ موسمیات کا کہنا ہے، سارے کے اقوال نقل کرنے کے بعد یہی لکھا ہے کہ ایک سچا اور پکا مومن کے لیے یہی ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کے تفویض، تمام چیزوں کو اللہ کی طرف سے سمجھے۔ اصل بات یہی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بھی ایک رسالہ لکھا ہے زلزلے کی حقیقت، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اللہ کی طرف سے سمجھیں، اور جو غیر ایمان والے ہیں وہ حکمتیں تلاش کرتے ہیں، اسباب تلاش کرتے ہیں کہ زلزلہ کیوں آیا، موسم خراب ہو گیا، زلزلہ کیوں آیا تو زمین سے اتنی چیزیں، اتنی مقدار میں یہ چیزیں کم ہو گئی، زمین سے سمندر کا لیول کم ہو گیا، سمندر کے اندر جو ریت ہے اس کو نکالنے کی وجہ سے زمین کا بیلنس برابر نہیں رہا، اس کی وجہ سے زلزلہ آ گیا، پہاڑوں کو توڑنے کی وجہ سے زلزلہ آ گیا، پہاڑوں کو ختم کرنے کی وجہ سے دنیا کے اندر جتنے پہاڑ ہونے چاہیے اس کو توڑ کر کے ریت کی شکل میں، بجری کی شکل میں لوگوں نے بنانا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے زلزلے۔ یہ ساری تحقیقات سائنسداں کی ہے، ہمارا ایمان اس پہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی تغیر ہے اور جو بھی حالات آتے ہیں اچھے یا برے، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور ایک وہ دن آنے والا ہے کہ جو سب سے سخت ترین زلزلہ ہوگا، جب زمین و آسمان اور نظام کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں سچے اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی اس زلزلوں کے اندر شہید ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور زخمیوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر